بسا اوقات ہم بہت بظاہر بڑی بڑی عبادتوں کے ذریعے سے اپنی روح کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، کلو گرام کے حساب سے کسی مومن کو ناپتے ہیں۔ مثلا 20 حج کیے ہیں، 30 زیارتیں کی ہیں، روزانہ 8 مجلسیں کرتا ہے، یہ ہے کلو گرام کے حساب سے ناپنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شے کی اہمیت کوئی کم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن کچھ اور چیزوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے ائمہ علیہ السلام نے، ہمارا پیمانہ وہ نہیں ہے۔ صادق علیہ محمد نے فرمایا، امام کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا پہلے، اللہم صل علی محمد۔ امام نے فرمایا کہ لا تنظروا، نگاہ نہ کرو کسی کے طول رکوع اور طول سجدہ پر۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مومن ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ صدق حدیث، بات کرنے میں سچا کتنا ہے، امانت کی رعایت میں کتنا پابند ہے، اس سے مومن سمجھ میں آئے گا۔ بسا اوقات ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، تو فقط یہ ظاہر میں نظر آنے والی عبادتوں سے روح نہیں بڑھے گی۔ حضور پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضور کے پاس آ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو حضور نے جانتے ایک عجیب فقرہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے کہا اب یہ دیکھیں یہاں پر کوئی واجبات یا محرمات کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ جو سامنے کہنے والا آیا تھا اس کے اعتبار سے حضور نے کہا خدا جانتا ہے، لیکن حضور نے جب انہوں نے کہا نا کہ یا رسول اللہ وحی کیوں نہیں آ رہی اتنے دنوں سے، حضور نے کہا کہ کیسے وحی تمہارے لے آئے جبکہ تم ناخنوں کو تراشتے نہیں اور خوشبو کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ کتنی چھوٹی سی باتیں بتائیں، لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض گھر ٹوٹ جاتے ہوں، اس لیے کہ جو شریعت نے ایک خاتون کے لیے رکھا تھا اور مرد کے لیے بھی، باقی جب کسی ویڈنگ میں جا رہے ہیں، کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنا سج سور کے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر جو ریکوائرمنٹ تھی اسے پورا نہیں کر رہے۔ ازالۃ المنافرہ ایک شرعاً واجب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک مستورات تک بات جاری ہو سکتا ہے، ریکارڈنگ سے بعد میں چلی جائے، لیکن بہرحال اپنے آپ سے ان چیزوں کو دور کر دینا کہ جو شوہر کو متنفر کر دیں۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم خوشبو کا استعمال نہیں کرتے، ناخنوں کو تراشتے نہیں ہو، تو وہی کیسے نازل ہوگی؟ اب اور فرما رہے ہیں۔ تو بسا اوقات کو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اہم ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم سے باہر نکلا زیارت کر کے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں شیئرڈ ٹیکسیز ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اور پیسنجر آ کے بیٹھا اور وہ نزدیک کسی سٹاپ پہ اتر گیا۔ اب وہ چونکہ اہل مشہد نہیں تھا تو ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ چل گیا، تو اس نے 2-3 برابر اس سے فیئر وصول کیا۔ وہ تھوڑا سا بحث بھی کر رہا تھا لیکن جلدی میں تھا تو اسے بارگین زیادہ نہیں کر سکا، اور جتنا بھی اس نے کہا اس نے دے کر چلا گیا وہ۔ اب کہتے ہیں ہم اور مزید آگے بڑھے ٹیکسی میں، تو یہ ٹیکسی ڈرائیور چونکہ یہ امامے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ میں بہت محنت کرتا ہوں، برکت نہیں ہو رہی ہے، اور 2-2 3-3 شفٹیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک عالم کے پاس گیا، ان کو اپنے معاملات بتایا، انہوں نے جو ہے مجھے چلہ بتایا ہے، تو میں چلہ کاٹ رہا ہوں، 15-20 دن ہو گئے۔ چلہ کا مطلب تو 40 دن تک ایک عمل کرنا، اور 15-20 دن ہو گئے لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بندے خدا آپ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، جس چیز کو آپ بہت کم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میں نے 2-3 برابر فیئر وصول کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ ساری عبادتوں کو کیا نماز روزے میں سمجھ کے رکھا ہوا، بات واضح ہے؟ تو یہ جو روح کی وسعت ہے نا اس میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔